الحمد للہ رب العالمین۔ قضا نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ معاف کرے، اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 2 3 نمازیں پڑھتے رہو، نفل پڑھنی چھوڑ دو، وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو۔ میں ہالینڈ میں رہتی ہوں، ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتی، میں جہاں کام کرتی ہوں ہمارے افسران نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ میری بیٹی ابھی تو آپ قضا کرتی رہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوکری چھوڑ کے کوئی ایسی نوکری تلاش کریں جس میں آپ کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ سفر کے اندر سنت اور نفل اللہ نے معاف کر دی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہمانی ہے، اس کو قبول کرو۔ لیکن اگر کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا، لیکن نہ پڑھنا بہتر، اس وجہ سے کہ اللہ نے جب معاف کر دیا، ہم پہلے کون سے حقوق پورے کر رہے ہیں کہ یہ پورا کر لیں گے۔ ہمارے شہر میں 2 رکعت نفل جمعۃ الوداع پڑھتے ہیں، مسجد جو نمازیں قضا ہوئی سب ادا ہو جائیں گی، یہ کسی نیا مسئلہ کھڑا ہوگا؟ حدیث قرآن میں تو نہیں ہے، حضور کی جتنی نمازیں قضا ہوئی آپ نے ساری پڑھی ہیں، تو آپ بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اور آپ نے ان کو بد دعا کی کہ مل اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن نے ہماری نمازیں قضا کر دی۔ ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیرا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے، ہر نماز ہر روزے کا فدیہ ادا کیا، تھوڑا ہے کہ ہیلا اسقاط قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں نے خدا کے قرآن اسی لیے آیا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فتاوی شامی میں ہے، بالکل غلط کہتے ہیں، جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فتاوی شامی کس نے لکھا ہے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ رد المختار یا در المختار کس نے لکھا ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔